خضر رفیق کا پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے؟ اگر نہ آیا تو میں بتاتا ہوں. سر تو بہرحال فنا ہو کے رہے گی، سرکش ہے تو کیا باد صبا سے بھی لڑیں گے. سر تو بہرحال فنا ہو کے رہے گی، سرکش ہے تو کیا باد صبا سے بھی لڑیں گے. نکلیں گے تو پھر صبح چمن ساتھ چلے گی، اٹھیں گے تو ظلمت کی فضا سے بھی لڑیں گے. یہ جبر کا، یہ جہل کا، یہ زر کا تسلط تم دیکھنا ایک وقت میں تینوں سے لڑیں گے. اب کسی شخص کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے صاحب، ہم دیش کے بدذات کمینوں سے لڑیں گے. اشروں کے تدبر نے یہی حکم دیا ہے، اب خاک نشین تخت نشینوں سے لڑیں گے. خاموش رہیں، ابھی خاموش رہیں. بستی باغ کے غیور لوگوں، جب میرا اور آپ کا حق مارنے کے لیے اسلام آباد سے ایک پیراشوٹر دولت کی بنیاد پر مسلط ہوا تو بستی باغ سے ایک آواز گونجی، میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں، میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں، میں بستی باغ کے لوگوں کا سودا نہیں انہیں دوں گا. اس شخص کو آپ ضرور پہچانتے ہوں گے، چند لمحات میں آپ کے سامنے ہوں گے. ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے ہم نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. کجکلاؤں کی رونق کا اڑایا ہے مذاق، پیراشوٹر کی دولت کا اڑایا ہے مذاق. ہم نے تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی ہے. کہتے ہیں کہیں ایک نگری تھی، سلطان جہاں کا جابر تھا. کہتے ہیں کہیں ایک نگری تھی، سلطان جہاں کا جابر تھا. وہاں جبر کا اذن عام بھی تھا، یہ رسم وہاں جمہوری تھی. منصب تو ہمیں بھی مل سکتے تھے، شرط مگر حضوری تھی. منصب تو ہمیں بھی مل سکتے تھے، شرط مگر حضوری تھی. یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی، بس اتنی سی مجبوری تھی. ہم ٹھوکر کھا کر جب بھی گرے، راہگیروں کو آواز نہ دی. یہ آنکھوں کی معذوری تھی یا غیرت کی مجبوری تھی. اب آپ سے مخاطب ہوں گے مجاہد ابوالر رئیس الارار کے نظریات کے پاسبان، بستی باغ کی آواز جناب راجہ محمد یاسین خان صاحب.